السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خوش و خرم رہیں۔ آج بجٹ کا دن تھا اور اس کے اوپر میں نے بڑی ویڈیو بنائی ہے، اور کچھ دوست نے کہا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح آئینہ دکھایا ہے۔ کچھ لوگ اس میں مایوس ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ گلہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ زیادہ تر حکومت کے خلاف اپوزیشن کا رول ادا کرتا ہے، اور ہم حکومت کو ہمیشہ آئینہ دکھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہی ہمارے چینل کی، ہر چینل کی کوئی نہ کوئی پرو اور اینٹی چیز ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ ہے کہ ہم حکومت کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو۔ اور اسی طرح بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح نون لیگ کے ہمارے لوگ فالوور ہیں، ہم نون لیگ کو بھی آئینہ دکھاتے ہیں ان کی بھلائی کے حوالے سے۔ اور مجھے کتنے یہ میسج آتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کیا کریں، اور اتنا نہ سمجھائیں، یہ خود ٹھیک ہیں اور فلانا اور یہ ہے وہ۔ خیر، پھر بھی آپ کوئی بات بھی ادھر کر دیں، چاہے وہ دین کی کریں یا دنیا کی کریں، اس کے حق میں بھی لوگ ہوں گے، اس کے مخالفت میں بھی لوگ ہیں۔ فار اینڈ اگینسٹ، فار اس کی حمایت میں ہوتے ہیں، اگینسٹ اس کی مخالفت میں ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کا نقطہ آپ ادھر سامنے رکھ دے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پوائنٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم اپنے حساب سے جو درست سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ باقی جو ہمارے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ خامی رہ جاتی ہے، وہ آپ کے کومنٹ سے اور آپ کے لائکنگ سے، ڈس لائکنگ سے ہمارے اوپر ہو جاتی ہے، اور ہم پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ آج جو بجٹ پیش ہوا ہے، اور پیش ہونے کے بعد پھر پاس بھی ہو گیا ہے، آپ حکومت کا یک طرفہ پروپیگنڈا سن کے آپ تھک گئے ہیں کہ یہ 8,000 ارب کا یہ بجٹ تھا، 8,000 ارب کا۔ اور اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی آج، لیکن ایک حکومتی ارکان نے، وہ میجر طاہر صاحب ہیں اٹک کے، انہوں نے حکومت کو بھی آئینہ دکھا دیا ہے، اور اپوزیشن کا کردار بھی انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ یہ سب سے تاریخ کا سب سے خسارے والا بجٹ ہے، کسی کو یہ پتہ ہے؟ اور حکومت ڈونگے بجا کے، اور اپوزیشن کی کمزوری کی وجہ سے اور حکومت کی اوور سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ کا ترقی یافتہ بجٹ بن گیا ہے۔ ٹوٹل بجٹ ہے یہ 8,000 ارب کا، مطلب یہ کہ 8 کھرب سے اوپر کا ہے۔ 8,000 ارب میں سے یہ اس کا خسارہ کتنا ہے آپ کو پتہ؟ یہ نوٹ کر لیں چیز، 3,420,000 3,420,000 خسارے کا ہے۔ تقریباً آدھا بجٹ خسارے کا ہے، 45% کہہ لیں تو 45% یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ چیزیں تھیں جو اپوزیشن کو بڑے دھڑلے سے آج جو ہے نا وہ ثابت کرنی تھیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جن اپوزیشن کے دوستوں نے تقریریں بھی کی ہیں نا، انہوں نے بجٹ سے ہٹ کے سیاسی تقریریں کی ہیں، اور پھر جو کچھ لوگ نہیں آئے، کتنے ٹوٹل وہ بتا رہے تھے کہ جناب 38 کے قریب لوگ نہیں آئے، 38 کے قریب، 35 سے 38، ان میں سے 14 تو صرف نون لیگ کے تھے۔ تو یہ عدم اعتماد ہوا۔ پہلے جب کوئی لیڈر نہیں نہ آتا، ہم بھی اپنے پروگرام کرتے ہیں چھوٹے موٹے، میں جسٹس پارٹی کے کر رہا ہوتا ہوں، جس پروگرام میں لیڈر نہیں آ رہا ہوتا، جو ٹاپ کلاس کا لیڈر ہوتا ہے، اس میں عدم دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو آئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی مایوس ہوتے ہیں، اور پھر مایوسی کی وجہ سے وہ کوئی بات نہیں کر پاتے۔ وہ جو میجر طاہر ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں، اس نے کمال کی باتیں کی ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ یہ کس چیز کے اوپر حکومت جو ہے نا ڈونگرے بجا رہی ہے اور ڈھول بجا رہی ہے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے، یہ تو ہے ہی خسارے کا بجٹ، اس سے بڑا خسارہ تو آیا ہی نہیں۔ وہ خسارہ کیسے پورا کرے گی یہ حکومت نے نہیں بتایا، صرف ایک بتایا تھا اس نے
یہ جو شوکت ترین ہے، جو میں دیکھ رہا تھا ایسے آتا ہے اور اپوزیشن کو بھی رگڑ کے رکھ دیتا ہے اور سارے آگے سے خاموش ایسے بیٹھ کے جناب سن رہے ہوتے ہیں جیسے شاگرد ہوتے ہیں. جیسے کل یہ عمران خان کی تقریر خاموشی سے سنیں گے. دیکھ لینا ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. آج یہ کیا کہا ہے خواجہ آصف نے کہ جناب ہم حکومت سے شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے راز والی باتیں راز میں نہیں رہنے دیں. پرسوں ملاقات ہوئی ہے سپیکر کے گھر میں سب کی، اور وہاں طے ہوا تھا کہ ہم نے جناب کوئی بجٹ کی مخالفت نہیں کرنی. یہ حالات ہیں، اصل حالات یہ ہیں. تو عوام کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، صحیح تنقید کر رہے ہوتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتی ہے، کبھی نون لیگ گھونپ دیتی ہے، کبھی یہ دونوں مل کے گھونپ دیتے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی پہ لگانے والی بات ہے کہ نہیں؟ جب یہ ادھر جلسے شروع ہوئے، لاہور کا جلسہ، گجرانوالہ کا جلسہ، یہ سوات کا، اور یہ مریم نواز صاحبہ کے خطاب اور نواز شریف صاحب کی تقاریر، اس وقت لوگوں کا ایسے لوگ اٹھے نکلے باہر کہ بھائی 2 دن میں سارا انقلاب آ جائے گا. لیکن بعد میں ایک دوسرے کو چھرا گھونپا گھانپی شروع ہو گئی جس سے کوئی کام نہیں ہوا. اب انہوں نے کہا تھا کہ جی پیٹرول سے کریں گے. ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب اوگرا نے 6 روپے ڈیزل مہنگا کرنے کی سفارش کر دی ہے، 3 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور کل جی وزیر اعظم اعلان کریں گے کہ وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. انہوں نے کر دیا ہے، پچھلے 15 دن میں بھی بڑھایا ہے، اب پھر انہوں نے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے. تو سر یہ 3,420 ہزار ارب کا خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ میری اور آپ کی کھال اتھیڑی جائے گی. آج پھر اس نے دھڑلے سے کہا ہے شوکت ترین نے کہ جو 1.5 کروڑ افراد ٹیکس نہیں دیتے ہم ان کو بیہائنڈ دی بار، یعنی ان کو جیل میں پھینکیں گے، ان کو گرفتار کریں گے. اور انہوں نے کہا جی میں آرڈر دوں گا. کوئی اس کو ڈر خوف نہیں آیا کہ اسمبلی میں کوئی ہوٹنگ ہوگی، کچھ یہ ہوگا. نہ، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ساری باتیں طے شدہ باتیں ہیں. ہم عوام جو لوگ ہیں، عام لوگ ہم جو عام عوام لوگ ہیں، وہ ہم یہ سچ سمجھ لیتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ہم کہتے ہیں دیواریں گر رہی ہیں، تو اصل میں ساری کی ساری پلاننگ وہ ڈرائنگ روموں میں ہی طے ہو رہی ہوتی ہے. عوام کے سامنے ایسے کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں. ہمیشہ محلاتی سازش، کیوں اسے کہا جاتا ہے کہ وہی کامیاب ہوتی ہے جو محلاتی سازش ہوتی ہے. اور آج اس نے سب سے اچھی تقریر کی ہے جو حکومتی ایم این اے ہے، میجر طاہر. اس نے کہا عمران خان کو کہ جو تو نے نان الیکٹڈ بندوں کا گروہ اپنے اوپر اکٹھا کیے ہوئے ہے جو تجھے غلط مشورے دے رہا ہے، تم اگلا الیکشن نہیں جیت سکو گے. اور یہ لگڑ بگڑ کلب ہے، لگڑ بگڑ کلب اس نے کہا ہے اس کو. بتائیں اتنی سخت باتیں جو ہے نا اپوزیشن والوں نے کی ہیں؟ نہیں کی. اور اب میں آپ کو یہ پیشگی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہو گیا ہے. جو پرسوں سپیکر کے چیزوں بہت ساری طے ہوئی ہیں، اس نے خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جناب عمران خان کی تقریر بڑے سکون سے سنی جائے گی، بڑے پیار سے سنی جائے گی. اور پھر یہ کہتے ہیں جی، پھر خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جی دھوکہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ہر دفعہ ان کے ساتھ ہی دھوکہ ہوتا ہے؟ اور یار یہ کیسے مسلمان ہیں جو بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں؟ یہ بار بار ایک ہی چیز سے اپوزیشن والے ڈسے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو نے بھی شہباز شریف کی کلاس لے لی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ کیونکہ ان کی حاضری پوری تھی، عوام کے سامنے وہ سچے تھے. آج جتنے بھی ٹی وی چینل پہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، شہباز شریف کے ایک کزن فوت ہوئے ہیں، طارق شفیع صاحب، مجھے تو اس کا پہلے ہی پتہ تھا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ شہباز شریف جو ہے نا بالکل ایوان سے ہی غائب ہو جاتے اور بتاتے بھی نہیں. اور اس وقت موقع پہ کسی نے نہیں بتایا ان کی تقریر کہ جناب وہ اس وجہ سے نہیں آئے. کزن فوت ہوئے، تم تقریر کر کے دوبارہ جا سکتے ہو.
اپوزیشن کے پاس ہیلی کاپٹر، یہ ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں، قومی مفادات جو ہے ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے کہ جن کے جناب بڑے قریبی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ میں ٹاسک پورا کر کے جاؤں گا۔ بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ایسے ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ جی ان کے جی والد فوت ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ میں قومی جو ہے نا خدمت کر کے جاؤں گا۔ تو جو ذاتی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر قوم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب تم قوم کے فادر بنے ہوئے ہو تو پہلے قوم والی باتیں کرو۔ سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جناب میجر طاہر صاحب نے حکومت کا کچا چھٹا کھولا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ نان الیکٹڈ لوگ عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ فوج ظفر موج اس نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ عمران خان نے بنائی ہوئی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو سکینڈل نکلیں گے نا تو پچھلے سارے سکینڈل جھوٹے سچے سب ماند پڑ جائیں گے۔ جیسے ستارے ہوتے ہیں نا، ستارے، وہ جی ستارے جب سورج نکلتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں نا، ان کے سکینڈل ایسے ہی نکلیں گے پی ٹی آئی کے۔ لیکن اس کو سر جی کوئی اجاگر کرنے والا تو ہو۔ ان کے اوپر جتنے سکینڈل نکلے ہیں، ایک ایک سکینڈل کے اوپر جلسے، جلوس، ہڑتالیں، یہ ساری چیزیں بنتی تھیں، لیکن کاش کسی نے نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ تو جناب وہ میجر طاہر کو واقعی ہم سلام کرتے ہیں، جس نے پی ٹی آئی کا ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھایا ہے اور کہا ہے کہ تم جو ہے نا تم اگلے الیکشن میں فیل ہوگے کیونکہ تم صحیح کام نہیں کر رہے۔ اور اس نے کہا جی کہ میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ اور قوم کے حوالے سے کرتا ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہو، عمران خان کے خلاف بھی ہو، میں حق سچ کی بات کرتا ہوں۔ اتنے دھڑلے سے اگر یہ ڈٹ جاتے اگر یہ، آپ دیکھ لیں، میں پھر ادھر چلا جاتا ہوں شہباز شریف کی طرف، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن اپوزیشن کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ خسارے کا بجٹ، اتنا بڑا خسارے کا بجٹ آیا ہے، 3,420,000۔ یہ خسارے کدھر سے پورے ہوں گے؟ آپ دیکھ لینا جناب، یہ ہمارے مرنے کے اوپر ٹیکس لگیں گے، ہمارے جینے کے اوپر ٹیکس لگیں گے، ہمارے آکسیجن کے اوپر ٹیکس لگیں گے، ہمارے یہ ٹیلی فون پہ ٹیکس لگا ہے، پہلے لگا ہے پھر ہٹایا ہے پھر لگا دیے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اس سال کہ آپ کو نانی یاد آ جاتی ہے، جیسے محاورہ ہے نا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی آپ کو۔ تو تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ اگلی گھومتی چائے میں آپ سے ملتے ہیں، اور مایوس نہ ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ شعر آپ کو سنایا ہے کہ مایوس نہ ہو، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔